ہمارے دین کے احکام میں سے اہم ترین حکم نماز کا ہے، اور نماز کا حکم صرف اسلامی شریعت ہی میں نہیں دیا گیا بلکہ تمام انبیاء کرام کو اور تمام شریعتوں میں دیا گیا ہے، اور یہ حقیقت قرآن کریم کی متعدد آیات سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے تہمت لگائی کہ یہ بچہ کہاں سے لائے ہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر خود یوں گویا ہوئے فرمایا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ میں تمہیں جب تک میری زندگی ہے میں تمہیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کروں۔ اور قرآن کریم کے مطالعے سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ توحید کے بعد سب سے پہلے حکم جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ نماز کا حکم تھا، اس لیے کہ سورۃ المدثر ان صورتوں میں سے ہے جو ابتدائی زمانے میں نازل ہونے والی تھی، جو پہلی صورتوں میں سے نازل ہونے والی تھی۔ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر بیان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنے کی ایک صورت نماز بھی ہے، اس لیے کہ نماز میں بار بار اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی ذکر ہوتی ہے۔ ایک نمازی اگر 4 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس میں تقریباً 24 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی ذکر کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ان موضع الصلاۃ من الدین کموضع الرأس من الجسد کہ بے شک نماز کا تعلق دین میں ایسے ہی ہے جیسے کہ جسم میں سر کا تعلق ہوتا ہے۔ جس طرح سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر بھی دین کامل نہیں ہو سکتا، نماز کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا۔ اور یہ ایسی جامع حدیث ہے کہ اسے ہمیں اپنے دلوں میں بٹھا لینا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، اور پھر فرمایا وَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اور جس کی نماز درست ہو گئی تو وہ شخص کامیاب ہے، وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور جس کی نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور نقصان اٹھانے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ایک شخص جو جھوٹ بھی بولتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، لوگوں کے حقوق پر ڈاکے بھی ڈالتا ہے، اگر اس کی نماز درست ہوگی تو اس سے ان چیزوں کے متعلق پوچھنا ہوگی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر نماز واقعی نماز ہے، حقیقی نماز ہے، تو پھر کوئی شخص نمازی ہوتے ہوئے ان چیزوں کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، اس استحضار کے ساتھ پڑھی جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں۔ جب اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو پھر کوئی شخص نمازی ہوتے ہوئے ان چیزوں کے قریب بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ کوئی ڈاکٹر یا حکیم ہمیں کوئی ایسا نسخہ دے دے جو اس کے نزدیک ہمارے لیے مجرب ترین نسخہ ہو، اور ہم وہ نسخہ استعمال کریں، ہمیں پھر بھی آرام نہ آئے، تو ہم اس ڈاکٹر یا حکیم کے پاس دوبارہ جاتے ہیں۔ ہم اس ڈاکٹر یا حکیم سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس نسخے سے کوئی فرق نہیں آیا، ہمیں آرام نہیں، تو وہ ڈاکٹر یا حکیم کہے گا کہ یا تو تم نے یہ نسخہ نہیں استعمال کیا، اور اگر استعمال کیا ہے تو پھر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال نہیں کیا ہوگا، اسی لیے تمہیں آرام نہیں ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر کی تشخیص میں اس کے بتائے ہوئے نسخے میں کمی تو ہو سکتی ہے، لیکن میرے رب کے بتائے ہوئے نسخے میں کمی کا کوئی عنصر ہی نہیں ہے، اس میں نقصان کا کوئی شعبہ ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بے حیائی، گناہ اور برے کاموں کا تدارک اور علاج نماز میں رکھا ہے، تو پھر کوئی شخص نمازی ہوتے ہوئے ان برے کاموں کے قریب کیسے آ سکتا ہے؟ معاف کیجیے گا، آج تو ہم نے نمازوں کو ہی بدنام کر کے رکھا ہے۔
لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور ظلم بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور یتیموں کا مال کھاتا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری نمازوں میں روح ہی باقی نہیں، اور نماز کی روح خشوع اور خضوع ہے۔ قرآن مجید میں ایسے ہی مومنوں کو کامیاب قرار دیا گیا ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہیں جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز باری ہے اور بوجھ ہے مگر خشوع اور خضوع والوں کے لیے، مگر خشوع اور خضوع والوں کے لیے بوجھ نہیں ہے، مگر جن کا دل خشوع اور خضوع سے خالی ہو ان کے لیے نماز ایک بوجھ ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، ظاہری طور پر بھی خشوع ہو اور باطنی طور پر بھی خشوع۔ اور اہل علم فرماتے ہیں کہ خشوع دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو عظمت اور ہیبت کی وجہ سے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو ظاہری طور پر بھی عاجزی ہو اور باطن یعنی دل میں بھی یہی کیفیت ہو۔ ظاہری طور پر تو یوں کہ ہاتھ باندھے اور سراپا مسکنت بنے کھڑا ہو، جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ جیسے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ایسے ہی ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، جیسے کوئی غریب کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور جیسے کوئی قیدی اپنے فرما بردار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ جس کے قبضے میں اس کی قید کو برقرار رکھنا بھی ہوتا ہے اور اس کی قید کو چھڑانا بھی ہوتا ہے، ختم کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو جیسے عاجزی کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے ایسے ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے 2 رکعت نماز ایسی پڑھی کہ اسے ان 2 رکعتوں میں کوئی دوسرا خیال نہیں آیا، سراسر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے صغیر گناہ معاف فرما دیں گے۔ ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور اگر 5 وقت نماز میں صرف فرض رکعت بھی شمار کرے تو ہم تقریباً 24 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو ہم اگر یہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہے گی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 لوگ نماز پڑھتے ہیں، بظاہر تو ان کا رکوع اور سجدہ ایک جیسے ہوتا ہے، لیکن ان کے رکوع اور ان کی نماز میں ایسا فرق ہوتا ہے جیسا کہ آسمان اور زمین میں فرق ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک تو سراسر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور دوسرا وہ کھڑا تو مسجد میں رہتا ہے، جسم تو اس کا مسجد میں ہوتا ہے، لیکن اس کا دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے، یا تو دکان میں ہوتا ہے، یا کہیں بازار میں ہوتا ہے، یا سیر و تفریح میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔